ہندوستان کے خارجہ سیکریٹری وکرم مسری منگل سے امریکہ کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ فروری میں وزیر اعظم نریندر مودی کے واشنگٹن دورے کے بعد مصری امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وکرم مسری 27 سے 29 مئی تک واشنگٹن ڈی سی کے دورے پر رہیں گے۔ اس دوران ان کی امریکہ انتظامیہ کے سینئر افسروں سے ملاقات اور کئی اہم میٹنگیں ہوں گی۔ اس دورے میں ہند امریکہ دو طرفہ تعلقات کے اہم شعبوں دفاعی تعاون، کاروبار، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی اسٹریٹجک معاملوں پر بات چیت متوقع ہے۔ قابل غور ہے کہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی انتظامیہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کے جواب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ہندوستان کے خارجہ سیکریٹری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اب حکومت کے خلاف احتجاج میں سرکاری ملازمین کے ساتھ پرائمری اسکول کے اساتذہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلباء کی قیادت میں پرتشدد مظاہروں کے بعد سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں قائم ہونے والی عبوری حکومت کو سرکاری ملازمین، اساتذہ، سیاسی جماعتوں اور فوج کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ نگراں حکومت بنگلہ دیش کو غیر مستحکم عبوری مرحلے سے گزار کر عام انتخابات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بدعنوانی یا بدانتظامی کی بنیاد پر سرکاری ملازمین کو کسی طویل کارروائی کے بغیر برطرف کرنے کے آرڈیننس کے اجرا پر بیوروکریسی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اب سرکاری ملازمین کی مخالفت کے بعد سرکاری پرائمری اسکولوں کے ہزاروں اساتذہ نے بھی پیر سے غیر معینہ مدت کے لیے کام چھوڑ دیا اور اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP دسمبر میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ آرمی چیف نے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا، جس سے عبوری حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے 2012 سے قید جماعت اسلامی کے رہنما اظہرالاسلام کی سزائے موت کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کے دن پاس ٹوڈے نے ارنا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت محصور غزہ کے باقی ماندہ لوگوں کو بھوک کو ہتھیار بنا کر رہائشی خیموں پر وحشیانہ بمباری کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں خوراک کی تقسیم کا نیا میکانزم شروع کرنے کی دعوے دار ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے شہر خان یونس کے القرارہ علاقے پر بمباری کی، جبکہ اس کے ساتھ ہی غاصب صہیونی فوج کی توپوں نے بھی اس علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ پٹی میں 81 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 51 صرف غزہ شہر میں شہید ہوئے۔ اس دوران فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے اب تک شہدائے غزہ کی تعداد 53,977 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے امداد رسانی میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب بھی بہت سے جنازے عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور صہیونی فوجیوں کی بمباریوں کی وجہ سے وہاں تک امدادی اور شہری دفاع کی تنظیموں کے کارکنوں کو دسترسی حاصل نہیں ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے بعض علاقوں میں زمینی دراندازی کرتے ہوئے لبنانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ المیادین چینل کے مطابق اسرائیلی فوج کے پیدل دستے جنوبی سرحد عبور کرتے ہوئے لبنانی علاقے میسول جبل کے مشرقی حصے میں تقریباً 100 میٹر اندر تک داخل ہو چکے ہیں۔
یہ اقدام نہ صرف لبنان کی قومی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی بھی کھلم کھلا توہین ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل زمینی فوج تاحال میس الجبل کے مشرقی علاقے میں پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم اس کارروائی کے اصل مقاصد کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ حرکت اسرائیل کی جانب سے لبنان کے خلاف جاری اشتعال انگیزی اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کا تسلسل ہے۔ ادھر ملیشیا کے وزیر خارجہ نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم پر خاموشی کو دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کا عکاس قرار دیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان سے خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن نے کہا کہ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی بے احترامی کا نتیجہ ہے۔ یمن نے آج بھی مقبوضہ فلسطین کی جانب 2 میزائل فائر کیے ہیں۔ ادھر ایک صہیونی اخبار نے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک کوئی بھی یمنیوں کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آج ایک اور میزائل یمن کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی طرف فائر کیا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل تھا لیکن اس بار خطرے کے الارم نہیں بجے۔ البتہ کچھ گھنٹے پہلے میڈیا ذرائع نے تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں خطرے کے الارم بجنے کی خبر دی ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی اور صدر مملکت سے ملاقات کی، جبکہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان اجلاس میں 2 طرفہ تعلقات سمیت اقتصادی، ثقافتی اور سیکورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جب تہران پہنچے تو سعدآباد کمپلیکس میں صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ان کا سرکاری استقبال کیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی دورہ ایران میں وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں شامل تھے۔ وزیر اعظم پاکستان کے سرکاری استقبال کی تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کے بعد ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور میاں شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے وفد کے اراکین کا تعارف کرایا، جس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ صدر پزشکیان نے پاکستانی وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک ہمسایہ ملک ہے اور دونوں ممالک اسلامی دنیا اور عالمی مسائل پر کئی مشترکہ موقف رکھتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں یورینیم کی افزودگی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ اگر مقصد اطمینان حاصل کرنا ہو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے فوجی اہداف کے لیے کام نہیں لیا جائے گا، کہا کہ ہم بہت آسانی سے اطمینان دلا سکتے ہیں، لیکن اگر ہدف پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایرانیوں کا حق چھین لینا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگی اور پورا عمل ثبوتاز ہو جائے گا۔